وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ 32، 33 اور 34 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ دروس سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ کفار کے اعتراضات نقل فرما کر ان کا رد فرمایا گیا۔ اسی سلسلہ میں کفار کا ایک اور اعتراض ان آیات میں نقل کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ کافروں کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر واقعی یہ نبی ہیں تو دوسری کتابوں جیسے توریت، انجیل وغیرہ کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تو کیا اللہ میاں کو کچھ سوچنا پڑتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کر بتاتے ہیں، پھر موقع مناسب دے کر تھوڑا تھوڑا سناتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ کفار کے اس اعتراض میں، کیونکہ دوسری کتابوں کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آیا نا، انزل آیا ہے۔ انزل کا مطلب ہے کسی چیز کا ایک بار اترنا، اور قرآن مجید کے لیے آیا نزل۔ نزل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ اور قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، تو یہاں جبرائیل امین کو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا، اور پہلے انبیاء کے پاس بس ایک وہ کتابوں کی صورت میں، لوح قلم کی صورت میں ہوتے تھے، وہ ان کو دے دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے، اور اس طرح پھر سمجھانے کے لیے آ جاتے، لیکن وہ پوری کی پوری انہوں نے یہ اعتراض کیا کافروں نے کہ پہلے انبیاء پر تو یکمشت اترا، تو رات بھی یکمشت اتری، انجیل بھی یکمشت اتری، اور زبور بھی یکمشت اتری، لیکن یہ تو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وسلم خود سوچتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا کہ یہ واقعی ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔
اور اس کو ہم نے ٹھہرا کر نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے دل کو قوی رکھیں، کہ آپ کے دل قوی ہوں، مضبوط ہو جائیں۔ یہ مختصر چند الفاظ میں جواب ہے، مگر مفسرین نے اس کی بہت زیادہ تشریح کی ہے۔ قرآن پاک کا نزول کتنے سالوں میں ہوا؟ 23 سالوں میں، 23 ہے، 23 سالوں میں۔ اور دوسرا، جیسی جیسی ضرورت پڑتی موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ وہ آیات نازل کراتے اور پھر فرما دیتے جبرائیل علیہ السلام کہ یہ آیات فلاں صورت پر فلاں نمبر پر رکھنی ہے، یہ آیات فلاں صورت میں فلاں اس کے بعد یہ لکھنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے مطابق احکام وغیرہ نازل ہوتے رہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعہ نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ مثلا اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا۔ یہ دیکھ کہ آپ قرآن مجید سارا پڑھ لیں، حفظ ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سبق لیتے ہیں نا، 1 آیات 2 آیات اس طرح بڑھتا جاتا ہے۔ یکدم پورا قرآن آپ نہیں حفظ کر سکتے ایک ہی نشست میں، ہو سکتا ہے ایسے؟ تو یہ ہمارے لیے اللہ نے سہولت کے لیے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ آپ نے بھی اس طرح تھوڑا تھوڑا یاد کرنا ہے۔ جیسے قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پاک پوری طرح منضبط ہوتا رہا، اور موقع بہ موقع جو احکام الہی آتے رہے اہل ایمان ان سے واقف ہوتے رہے۔ ہر آیات اور سورت کی پھر جدا گانہ شان اور اس کا نزول، یہ بھی اللہ کی ایک احسان ہے، اللہ کا یہ احسان ہے۔ اور ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا بر وقت جواب ملتا ہے۔ اب بھی ہمارے جو مسائل ہوں، اگر ہم قرآن مجید سے، افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن مجید صرف ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن مجید میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہماری جو بھی تکلیف ہو قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے قلوب تسکین پاتے رہے۔ آپ بھی قرآن مجید سے انسان کو جو ہے نا سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو نا، قرآن مجید سے سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا جو مستقل ایک برکت تھی، نیز قرآن کریم کی بہت سی آیاتیں مشرکین کے اعتراضات کے جواب میں نازل ہوئیں، یعنی کہ وہ جو اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا فوراً ان کو جواب مل جاتا تھا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا دیا کہ اس کا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی یہ خصوصیات ہیں کہ آپ کفار سے کہہ دیجئے، آپ کفار سے کہ اگر تمہیں کلام الہی میں شبہ ہے تو اس کے مقابلے میں ایک صورت تو بنا کر لاؤ۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ہر بار قرآن کا اعجاز ظاہر ہوتا، اور اس طرح قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا بار بار اظہار ہوتا۔ پھر جب کفار کو کوئی اعتراض، ناگوار معاملہ پیش آتا یا کفار آپ کے ساتھ ایسی کوئی ناگوار بات کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی دی جاتی۔ اس سے دل کو کیا ملتی؟ تقویت ملتی۔ اور پھر تعلیم کا کمال یہ کہ ہر متعلم پر بار بار نہ ہو اور رفتہ رفتہ اس کی جہالت دور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین تعلیم بچوں کو ایسی تدریجی تعلیم دیتے ہیں کہ بچوں کی دلچسپی باقی رہے، شوق میں اضافہ ہوتا رہے، اور ساتھ ساتھ علم میں بھی ترقی ہو۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوموں کا آہستہ آہستہ سدھارنے کی کوشش کی اور تدریجی وحی کے ذریعے ان کے اعمال اور اعمال کی اصلاح کی۔ اس لیے
یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو تم اعتراضات کرتے ہو اس میں تمہارا فائدہ نہیں، کل قیامت کو پچھتاؤ گے بھی۔ مفسر ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملی، یہ ایک ساتھ پورے کا پورا قرآن لو محفوظ سے آسمانی دنیا تک پہنچا، پھر وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آیات میں آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یہ کفار جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر جذبہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب قرآن میں بتلا دیا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں، بلکہ صاف اور واضح۔ مگر جن کی عقل اندھی ہو وہ سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے یہ عقل کا اندھا ہے، اس کو تو بات سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ تو ان کفار، ان مشرکین، ان غیر مسلموں جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، ان کا بھی یہی مثال ہے، ان کی بھی یہی کہ آپ ان کو جتنا سمجھیں نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہدایت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کس طرح کافر کو منہ کے بل ہنکایا جائے گا؟ حضور علیہ وسلم فرمایا، جس پاک قدرت والے نے اس کو پاؤں کے بل چلنا سکھایا وہ قادر مطلق قیامت کے دن میں سر کے بل بھی سکھا دے گا۔ کفار جو ہے نا، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہمارا جو ہے نا تعلق کس کے ساتھ کرے، ہمارا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن کرے، ہم ان کے گروہ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار سے بچا کر رکھے کہ وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلیں گے، منہ نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ اللہ، یہ کتنی ذلت ہے، کیوں ذلت ہے؟ اور پھر منہ کے بعد جلتے جلتے ان کو ہانک کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ذلت ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ اب جہاں تک جو ہے نا آج جو ہم نے یہ 3 آیات مبارکہ کی پڑھی ہیں، ان میں توحید و رسالت کے انکار پر، یعنی جو توحید کا انکار کرتا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے، ان کو ڈرایا ہے، اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی تو پھر یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، اور تمہاری بھی ذلت ایسی ہوگی، تم بھی خوار ایسے ہوں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جیسے آپ سے پہلے امتوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر اس دنیا میں تمہیں سزا نہ ملی، آخرت میں تو تم اللہ کے عذاب سے بچ ہو نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتیں ہوں سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.